جب دوسرے صوبوں سے لوگ پنجاب آتے ہیں تو وہ ایک کلیئر ڈفرنس دیکھتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ اپنے آپ یہ سب نہیں ہوا, یہ کام کسی نے کیا ہے, یہ سڑکیں کسی نے بنائی ہیں, یہ ٹرانسپورٹ سسٹمز کسی نے بنائے ہیں, یہ ہاسپٹل کسی نے بنائے ہیں, یہ اسکولوں میں, ایجوکیشن میں, ہیلتھ میں جو بہتری آئی ہے, انفراسٹرکچر میں جو اتنا کام ہوا ہے, یہ کسی نے کیا ہے, یہ اپنے آپ نہیں ہوا. جہاں کام کیا ہے وہاں نظر آتا ہے, جہاں خالی باتیں ہوئی ہیں وہ نظر آتی ہیں. اور اس کے علاوہ جو گورننس میں ایک سٹینڈرڈ سیٹ کیا شہباز شریف صاحب نے, جس کی تقلید لوگ کرنے کی کوشش کرتے تھے اور جس کی مثال لوگ دیا کرتے تھے, پنجاب میں مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ پورے پاکستان میں ایک بھی آئی ٹی سٹی نہیں ہے. تو ہم انشاءاللہ تعالی 5 سال میں, میری کوشش ہوگی اس سے زیادہ ہو, لیکن 5 آئی ٹی سٹیز بنا کر جائیں گے. کرپشن, گورننس, لا اینڈ آرڈر ریڈ لائن ہیں. اس معاملے پر کسی قسم کا کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا. نامزد وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے اپنی حکومت کی ترجیحات بتا دی. نون لیگ کی چیف آرگنائزر نے پارلیمانی کمیٹی سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پنجاب کو ترقی دینے کے لیے ایجنڈا بنا لیا. آج سے صوبے کے نئے عہد کا آغاز ہوگا. ٹیم بن کر خدمت کے نئے ریکارڈ قائم کریں گے. چیلنجز بہت زیادہ, کام کرنے کے لیے 5 سال 24 گھنٹے بھی کام ہیں. صوبے میں 5 سال میں 5 آئی ٹی سٹیز بنائیں گے. ہیلتھ کارڈ کو ری ڈیزائن کر کے مفت علاج کی سہولت, غریبوں کے لیے 1 لاکھ گھر, سود کے بغیر قرضے فراہم کیے جائیں گے. میرج, ڈیتھ اور کار سرٹیفکیٹ گھر کی دہلیز پر ملیں گے. سیف سٹی پروجیکٹ کو تمام شہروں میں لے جائیں گے. مریم نواز نے پنجاب میں ایئر ایمبولینس شروع کرنے کا بھی اعلان کر دیا. پچھلے دنوں یہ بات بہت چلا دی گئی کہ شاید نواز شریف صاحب جو ہے وہ سیاست سے کنارہ کش ہو جائیں گے. پاکستان کے عوام کو یہ بتانا چاہتی ہوں, مسلم لیگ نون جہاں بھی حکومت بنا رہی ہے, چاہے وہ فیڈرل ہو یا وہ پنجاب ہو, یہ نواز شریف کی حکومت ہے. اور یہ جو ایجنڈا میں نے ابھی آپ کے سامنے رکھا ہے, آپ کو جان کے یہ خوشی ہوگی کہ یہ ایجنڈا نواز شریف صاحب نے خود بنایا ہے. میٹنگز کو خود چیئر کیا انہوں نے ماشاءاللہ. اور ایک ایک چیز میں وہ شامل ہوں گے. ان حکومتوں کی جو نگرانی ہے, جس کو میں کہوں گی, وہ کریں گے. اور بلکہ بھرپور انداز میں وہ اگلے 5 سال سیاست میں ایکٹیو ہوں گے, کیونکہ پاکستان کو اس وقت نواز شریف کی ضرورت ہے. نواز شریف سیاست سے کنارہ کش نہیں ہو رہے, وہ حکومتوں کی نگرانی اور پورے 5 سال سیاست میں سرگرم رہیں گے. مریم نواز نے بتا دیا. نامزد وزیر اعلیٰ پنجاب نے کہا کہ پاکستان کو نواز شریف کی ضرورت ہے. حکومت سازی کے ہر فیصلے میں میاں صاحب کی ہدایات شامل ہیں. پنجاب کی ترقی کی بنیاد نواز شریف نے 80 کے عشرے میں رکھی. دوسرے صوبوں سے آنے والے واضح فرق دیکھتے ہیں. جہاں کام ہوا ہے وہ نظر آتا ہے, جہاں خالی باتیں ہوئیں لوگوں کو وہ بھی نظر آتی ہیں. گزشتہ 5 سال میں کرپشن کی تاریخ رقم کی گئی. 2018 سے 2022 تک پنجاب کے ساتھ سوتیلوں جیسا سلوک کیا گیا. پی ٹی آئی حکومت میں کوئی بھی کام پیسے کے بغیر نہیں ہوتا تھا. تقرر و تبادلے کے لیے بھاری رشوت دینا پڑتی تھی. ہیلتھ کارڈ گزشتہ دور میں پیسہ کمانے کا ذریعہ بنایا گیا. مریم نواز کی بانی پی ٹی آئی پر کڑی تنقید. کہتی ہیں صحت, تعلیم, انفراسٹرکچر, لا اینڈ آرڈر, زراعت, آئی ٹی کی مساوی تقسیم ہوگی. ہر حلقہ, ضلع, یونین کونسل اور ہر ڈویژن کو ماڈل بنانا ہماری ذمہ داری ہے. نون لیگ اور پیپلز پارٹی میں پاور شیئرنگ کی مزید تفصیلات سامنے آ گئیں. شہباز شریف وزیر اعظم, آصف زرداری صدر ہوں گے. چیئرمین سینٹ کے لیے یوسف رضا گیلانی کا نام سامنے آ گیا. حکومت سازی کے طے شدہ فارمولے کے مطابق اسپیکر قومی اسمبلی نون لیگ کا ہوگا. ڈیپٹی اسپیکر پیپلز پارٹی کا ہوگا. گورنر پنجاب پیپلز پارٹی, گورنر سندھ, خیبر پختونخوا اور گورنر بلوچستان نون لیگ کا نامزد کردہ. بلوچستان کا وزیر اعلیٰ پیپلز پارٹی کا ہوگا. دونوں جماعتیں مل کر حکومت بنائیں. وفاق میں حکومت سازی کا مشن. ایم کیو ایم پاکستان اور نون لیگ کے درمیان مذاکرات کا دوسرا دور. دونوں جماعتوں کا سیاسی, جمہوری اور معاشی استحکام کے لیے مفاہمت اور باہمی تعاون جاری رکھنے پر اتفاق. وسائل, اختیارات اور اقتدار کی منصفانہ تقسیم کو یقینی بنایا جائے گا. حکومت سازی کے اس سلسلے کو آگے بڑھانے کے لیے وفود کی مزید ملاقاتیں متوقع.
पंजाब असेंबली का स्पीकर कौन होगा? नून लीग के मलिक अहमद खान सबसे मजबूत उम्मीदवार। ख्वाजा सलमान रफीक, मियां मुश्तबा शुजाउर रहमान का नाम भी ज़ेरे गौर। मरीम नवाज की सरबराही में पार्लिमानी पार्टी का इजलास, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के हवाले से मुशावरत। ऑस्ट्रेलियाई हाई कमिश्नर नील हॉकिंस की जाती उम्रा आमद, मरीम नवाज से मुलाकात, बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। गवर्नर पंजाब के ओहदे के लिए पीपल्स पार्टी में भाग दौड़, मखदूम अहमद महमूद, कमर जमान कायरा, नदीम अफजल चंद और चौधरी मंजूर के नाम सामने आ गए। गवर्नर पंजाब की दौड़ में मोहसिन नकवी भी शामिल, साबिक गवर्नर होने के बिना पर मखदूम अहमद महमूद मजबूत उम्मीदवार। पीपल्स पार्टी की जानिब से वजीर आला बलोचिस्तान के लिए हतमी नाम, 24 घंटे में मंजर आम पर आने की तवक्को। वजारत आला के लिए मीर सादिक इमरानी, सनाउल्लाह ज़ाहरी और सरफराज बुगटी के नाम ज़ेरे गौर। नून लीग की क़यादत ने गवर्नर नामजदगी के लिए सूबे में पुराने इत्तेहादियों को एतमाद में लेने का फैसला किया। जज के खिलाफ कार्रवाई शुरू हो जाए तो इस्तीफे के बावजूद खत्म नहीं होगी। रिटायर्ड या मुस्ताफी जज के खिलाफ कार्रवाई जारी रखने का इख्तियार सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को होगा। सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी लार्जर बेंच ने 4-1 के तनासुब से फैसला सुनाया। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने अपील ज़ायदुल मयाद होने की हद तक फैसले से इख्तलाफ किया। अदालती फैसले के बाद मज़ाहिर नकवी के खिलाफ कार्रवाई की इजाज़त मिल गई। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा कि तफसीली वजूहात बाद में जारी की जाएंगी। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने रिमार्क्स दिए कि जज के खिलाफ शिकायत पर इंक्वायरी तो लाजिम होगी। क्या जज को अपने इस्तीफे की वजूहात बयान नहीं करनी चाहिए? क्या जज नहीं चाहेगा कि खुद पर लगे इल्जामात से बरी होकर घर जाए? इलेक्शन कमीशन और अफसरान के खिलाफ सोशल मीडिया मुहिम, विफाकी काबीना ने 5 रुकनी JIT तश्कील दे दी। एडिशनल DG FIA सरबराह मुकर्रर, नादरा और खुफिया एजेंसियों के नुमाइंदे भी शामिल। जालिद बैलेट पेपर्स छापने और प्रोपेगेंडे में मुलव्वस अनासिर के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सरकारी अफसरान के खिलाफ प्रोपेगेंडा आइन के आर्टिकल 5 की खिलाफ वर्जी है। JIT जिम्मेदारान का तयन करके मुकदमात का इंदराज और मुस्तकबिल में सद्देबाब के इकदामात तजवीज़ करेगी। तहकीकात के दौरान IT माहिरीन की खिदमात हासिल करने की भी मंजूरी दी गई। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में आज़ाद उम्मीदवारों की शमूलियत जारी। इलेक्शन कमीशन में अब तक 86 आज़ाद उम्मीदवारों के बयान हलफी जमा कराए जा चुके। पंजाब असेंबली के 105, खैबर पख्तूनख्वा से 85, सिंध से 9 अरकान सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शामिल। तहरीक इंसाफ ने पंजाब में हुकूमत साजी के लिए राबते तेज कर दिए। मुतअद्दिद आज़ाद उम्मीदवारों का सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। मियां असम इकबाल के आज़ाद उम्मीदवारों से राबते, कई अरकान ने सोचने के लिए वक्त मांग लिया। पेशावर हाई कोर्ट में मियां असलम इकबाल की राहदारी, जमानत मंजूर। जस्टिस वकार अहमद ने PTI के नामजद वजीर आला पंजाब की जमानत की दरख्वास्त पर समाअत की। असम इकबाल ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि नून लीग कह रही है हमारे साथ मिल जाओ वरना तुम्हारा नोटिफिकेशन मुअत्तल हो जाएगा। जिना हाउस समेत किसी भी हमले में मुलव्वस हूं तो सबूत सामने लाएं। पुरअमन शहरी हैं, ये इदारे हमारे हैं। कई माह से रूपोश फैसल जावेद भी इस्लामाबाद की मकामी अदालत के रूबरू पेश, वारंट गिरफ्तारी मुअत्तल। PTI सेनेटर के खिलाफ थाना बनीगाला में मुकदमा दर्ज है। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट के सिविल जज कुदरतुल्लाह का मुकदमे का रिकॉर्ड 13 मार्च को पेश करने का हुक्म। सुप्रीम कोर्ट ने इंतखाबात कलअदम करार देने की दरखास्त खारिज कर दी। अदम पेशी पर दरखास्त गुजार पर 5 लाख रुपए जुर्माना आए। ये अली खान कौन है? लगता है दरखास्त दायर करके पब्लिसिटी स्टंट खेला। सुप्रीम कोर्ट को दरखास्त गुजार का ईमेल मौसूल हुआ जिसमें लिखा है बैरून मुल्क होने की वजह से अदालत पेश नहीं हो सकता। ये कैसा बंदा है? दरखास्त दायर करके खुद बैरून मुल्क चला गया। चीफ जस्टिस का इस्तफसार। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया कि अली खान साबिक ब्रिगेडियर हैं। उनका 2012 में कोर्ट मार्शल हुआ था। अली खान के घर पुलिस भी गई, वजारत दिफा के जरिए नोटिस भी भेजा।
راولپنڈی کے کسی حلقے میں کوئی دھاندلی نہیں ہوئی. تمام ڈی آر اوز اور آر اوز نے دھاندلی کے الزامات کو مسترد کر دیا. تحقیقاتی کمیٹی رپورٹ آج الیکشن کمیشن جمع کرائے گی. راولپنڈی ڈویژن کے تمام 6 ڈی آر اوز کے تحریری بیانات قلم بند کیے. قومی اسمبلی کے 13 اور صوبائی اسمبلی کے 26 ریٹرننگ افسران نے بیانامہ ریکارڈ کرائے. جماعت اسلامی کا انتخابات میں مبینہ دھاندلی کی تحقیقات کے لیے آزاد کمیشن بنانے کا مطالبہ. سراج الحق نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ کراچی میں ہم سے 6 حلقے چھینے گئے. ان حلقوں کے 99% فارم 45 موجود ہیں. اب تو امریکہ نے بھی کہہ دیا کہ تحقیقات ہونی چاہیے. گزشتہ الیکشن میں آر ٹی ایس اور ان انتخابات میں ای ایم ایس ناکام ہوا. چیف الیکشن کمشنر استعفیٰ دیں. توہین عدالت کیس ڈی سی اسلام آباد کی غیر مشروط معافی مسترد. اسلام آباد ہائی کورٹ نے عرفان نواز میمن کو بیرون ملک جانے سے روک دیا. دوسرے شو کوز کا پیر تک جواب جمع کرانے کا حکم. جسٹس بابر ستار نے ڈی سی کو مخاطب کرتے ہوئے ریمارکس دیے. آپ کون سا آرڈر سمجھتے ہیں؟ کیا آپ سمجھتے ہیں یہ مذاق ہے؟ یہ کیس اب تک مکمل ہو جانا چاہیے لیکن آپ کی وجہ سے نہیں ہو سکا. عرفان نواز نے کہا کہ عدالتی حکم عدولی کا سوچ بھی نہیں سکتا. عدالت نے کیس کی سماعت 1 مارچ تک ملتوی کر دی. نگران دور میں جینا ہی نہیں جان بچانا بھی مشکل ہو گیا. حکومت نے ایک بار پھر ادویات کی قیمتیں بڑھانے کی منظوری دے دی. 146 جان بچانے والی ادویات کی قیمتوں میں اضافہ. کینسر کی ادویات، ویکسینز اور اینٹی بایوٹک مزید مہنگی. ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی نے حکومت کو 265 ادویات کی قیمتوں میں اضافے کی سمری بھیجی تھی. کون بنے گا کیرت کا سلطان؟ پاکستانیوں کی آواز کو دنیا بھر میں پہنچانے کے لیے نیو نیوز ٹیم کے شہر شہر ڈیرے. اگلا پڑاؤ پشاور. راولپنڈی میں ہوئے آڈیشن میں بچوں اور بڑوں کی تلاوت نے سننے والوں پر سحر طاری کر دیا. نیو نیوز کے زیر اہتمام حسن قرات کے مقابلوں میں قرآن کا سلطان بننے کا موقع سب کے لیے. صحافت کا ایک اور تابندہ ستارہ بجھ گیا. سینئر صحافی اور کالم نگار نذیر ناجی 81 برس کی عمر میں انتقال کر گئے. نذیر ناجی کافی عرصے سے علیل اور لاہور کے نجی اسپتال میں زیر علاج تھے. انہیں صحافتی خدمات کے اعتراف میں ہلال امتیاز سے بھی نوازا گیا. وزیر اطلاعات پنجاب عامر میر کا نذیر ناجی کی وفات پر گہرے رنج و غم کا اظہار. مرحوم کے بلند درجات کے لیے بھی دعا کی.